जम्मू कश्मीर की करेंगे। और ड्रग्स और उड़ता जम्मू कश्मीर की बात इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुसलसल जब हम एदाद शुमार को खंगालते हैं तो आज लाखों लोग हमें इसकी और नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको ज़रा मज़ीद हमने ट्रैक डाउन करने की कोशिश की, हमने एनालिसिस करने की कोशिश की तो पता लगा कि सूरत हाल ये है कि ये मामला आज का नहीं है बल्कि कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता करके अपने कदम जमा रहा था। और मुख्तलिफ जो ज़राया है, मुख्तलिफ जो ज़राया ब्लॉग है, एजेंसियां हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपनी रिपोर्ट्स भी दे दी है। अगर हम सीधे टू डाउन 5 साल जाएं तो 5 साल पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। फिर दीगर रिपोर्ट्स की जहाँ तक हम बात करें वहाँ पर भी इसका जिक्र किया गया था। तो ये तमाम जिक्र जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि ये माजी में हमें एक अलार्म बेल तो ज़रूर मिला था कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप जनाब होशियार हो जाइए, लेकिन हम होशियार नहीं हुए। और यही वजह है कि आज के दिन में हम मुसलसल उस दबाव का शिकार हो चुके हैं जो शायद हमें बहुत पहले अगर काम किया होता तो ये दबाव आज नहीं होता है। सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक इदारा है UNDCP, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आइडेंटिफाई किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर के 90,000 के करीब ड्रग एडिक्ट्स हैं जी, और उनमें 20,000 के करीब ख़वातीन हैं। ये आज की रिपोर्ट नहीं है, ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है और ये 3 साल पुरानी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट पर खामोशी क्यों हुई और आज से 8-9 साल पहले अगर ये बातें सामने आ रही थी तो इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं हुई, एक बड़ा सवाल आज भी हमारे साथ है। फिर इसी रिपोर्ट के अंदर उस वक्त ये कहा गया था कि 65 to 70% स्टूडेंट्स कश्मीर के ऐसे हैं जी जो ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, और अगर हमने उस वक्त इसको रोक दिया होता तो आज लाखों लोग हमारे सामने नहीं होते। फिर सिर्फ ड्रग्स वाले मामले में ये नहीं था कि इंजेक्ट कर रहे थे, बल्कि टबैको का जिक्र था, तंबाकू जिसे आप कह रहे हैं फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है जी, और ये 55.8% हमारी आबादी के अंदर आ चुका है। फिर दूसरी परेशानी अल्कोहल की जो 21.4% हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुकी है। फिर दीगर मंशियात की जो छोटी छोटी टैबलेट्स कोई खाता है तो 3.0% उस वक्त था, अफीम और दीगर परसेंट था वो 0.7 था, और दीगर मंशियात जो थी वो 0.1 थी। ये तकरीबन 3-4 साल पहले की रिपोर्ट का हवाला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और इसी स्टडी के अंदर ये 2013 में जब दूसरी की गई उसमें कहा गया कि अब तो जनाब दूसरी परेशानी है कि कॉलेज जाने वाले बच्चे और बेटियां तो इसमें आ गई हैं, फिर मर्द भी है, ख़वातीन भी है, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, यानी जो अच्छे खासे लोग पढ़े हुए हैं वो भी इसमें है। तो इस तरीके से अगर हमने इन रिपोर्ट्स को पहले संजीदा लिया होता तो शायद आज उड़ता जम्मू कश्मीर हमारे सामने नहीं होता। अब सवाल 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि मुसलसल हमारी खामोशी, आज जब पानी सर के ऊपर से जा रहा है तब भी हम खामोश हैं। आखिर इस पर भी एक सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी खामोशी क्यों है। और जो एक जंग लड़नी थी इस जुर्म के खिलाफ उसमें भी हमारी खामोशी है। एक तो यह है कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर इज्तिमाई कैपेसिटी में भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये दूसरा जुर्म हमारा बन रहा है। तीसरा बड़ा सवाल कि हमारी सियासी जमातें जिनकी आंख नाक के नीचे ये सब कुछ चलता रहा, उनकी खामोशी भी एक बड़ा सवाल पैदा करती है। और फिर जो नेक्सस ड्रग डीलर्स और दीगर जमातों के बीच में है, इस पर आपकी मेरी सिविल सोसाइटी मजहबी पेशवाओं की खामोशी भी एक बड़ा सवाल पैदा करती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां खुद को तो पीठ थपथपाती हैं, हर दिन बयान भी जारी किए जाते हैं कि हमने जी इस शख्स को पकड़ा, इतना पकड़ा, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि ये छोटे छोटे पेडलर्स हैं, यानी वो ये वेंडर्स हैं जो छोटी दुकानें चलाते हैं चौराहे पर, लेकिन ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मेन सप्लायर कौन है, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर भी सवाल है। पॉलिटिकल पार्टीज पर इसलिए सवाल है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर रियासत को आगे बढ़ाते हैं। इस मामले पर क्यों दोनों खामोश थे, इसलिए बड़ा सवाल यहाँ पर भी है। फिर सिविल सोसाइटी और मजहबी पेशवा बशमूल हम मीडिया की बड़ी खामोशी एक बड़ा सवाल पैदा करती है। इस खामोशी को तोड़ना है, इस पर बात करनी है, खुलकर बात करनी है, और हो सके तो इसको रोकना भी है। अब ये रोकना कैसे? एक कानूनी दायरे के तहत इसको रोका जा सकता है, एक आईनी दायरे के तहत वो रोका जा सकता है, एक दस्तूर के तहत से रोका जा सकता है, और एक सिस्टम जो हमारा अपना सिस्टम है उसके तहत इसको रोका जा सकता है। ये अपना सिस्टम मतलब कि जो हमारी मोहल्ला कमेटियां हैं, जो हमारी दीगर कमेटियां हैं, अगर वो मुतहरिक हो जाए
اور ایک بار یہ فیصلہ کرے کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو یہ ختم ہو سکتا ہے، یہ دوسری بات نہیں ہے۔ پولیس کے بھی ہاتھ پیر پھر بھول جائیں گے کہ جناب اب اس کو ہم نے روکنا ہے، کیونکہ جب ہم کھڑے ہو جائیں گے، جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے تب تک پولیس اور دیگر ایجنسیز نے بھی سوال اور تماشا ہی دیکھنا ہے اور ہم سے الٹا سوال بھی پوچھنا ہے۔ تو فی الحال ذرا اس پر مزید گفتگو کریں گے جی ہمارے ساتھ۔ تو رپورٹس 10 سے 12 سال پہلے بھی تھی، رپورٹس آج بھی سامنے ہیں، لیکن کمی پیشی کہاں رہی اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اور کچھ چیزیں یہ ہے کہ کل ملا کر 65.5% مرد، 34.5% خواتین جو منشیات کے دلدل میں۔ اس وقت کی پہلے کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یونین ٹیریٹری کے اندر جس رپورٹ پر آج بھی خاموشی ہے، یا ماضی میں حکومتیں بھی خاموش رہیں، منشیات کے بارے میں جو ایجنسیاں ہیں وہ اس وقت حوالہ دے رہی ہیں۔ اور اقوام متحدہ کا جیسے شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل ڈرگ کنٹرولر پروگرام ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر متاثرہ خطوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔ کشمیر میں اس وقت نشاندہی کی گئی کہ 90,000 افراد منشیات کے عادی ہیں اور ان میں سب سے زیادہ تمباکو نوشی کرنے والے ہیں۔ صرف ایک صوبے میں 20,000 خواتین، 2009 کی اس رپورٹ کے مطابق کشمیر صوبے میں 20,000 ویمنز جو کہ ڈرگز میں مبتلا تھی، اور کشمیر کے 65 سے 70% طلبہ بھی مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 2009 کی رپورٹ کے مطابق منشیات کی دلدل میں تھے۔ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب، صدر جموں کشمیر جمعیت اہل حدیث کے اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لطیف الکندی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے، وقت نکالنے کے لیے۔ عدیم الفرصت آپ ہیں، میں بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے کروں گا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ ٹائم دینے کے لیے وقت نکالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں پہلے اس کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو شاید میری بھی اتنی نالج نہیں تھی کہ ہم اتنا پھنس چکے ہیں اور ہم اتنا اس دلدل میں گئے ہیں کہ جہاں 7 سالہ، 8 سالہ اور 9 سالہ بچہ بھی آج ریہیبلیٹیشن کے اندر ہے، اور میں آنکھوں سے دیکھ کر اس چیز کو آ چکا ہوں۔ اور پھر مزید جب اس کو کھنگالا تو پتہ لگا کہ جناب یہ 1-2 سال والا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو سال 2007، 8، 9 سے ہمارے پاس رپورٹس آ رہی تھی، خبر آ رہی تھی، لیکن ہم سب لوگ شتر مرغ کی طرح تھے، یا ہم سب لوگوں نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور معاشرے میں تباہی پھیلتی گئی۔ کس طریقے سے اس پورے نظام کو ہم دیکھیں، کیا ہم اتنے بحث ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اس چیز کا پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم گورنر صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ کو اور آپ کی چینل کو اس حساس اور وقت کی ضرورت کے عین مطابق اس موضوع کو چھیڑنے، اس پر مسلسل پروگرام کرنے اور قوم و ملت کو اویئر اور بیداری مہم اس حساس موضوع پر کرنے پر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ مبارکباد اس لیے ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ہم بحث ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے آس پڑوس میں بسنے والے لوگوں کی فکر نہیں ہے، اور خاص طور پر جو نئی پود، جو نئی کلیاں کھل رہی ہیں، جو نئے پھول جنہیں کھلنا تھا، جنہیں چمکنا تھا، جن کی خوشبو سے اطراف عالم کو معطر ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ نوجوان یا وہ پھول ہمارے کھلنے سے پہلے مرجانے لگ گئے۔ اور وجہ صاحب ڈرگس، منشیات، مخدرات، افیون، گاج اور پتہ نہیں کس کس طرح کے، مجھے نام بھی یاد نہیں ہے کہ کتنی قسم کی نشاور چیزیں اس وقت جو ہے ہمارے سماج کو اپنے مضبوط جبڑوں میں، ہلاکت کے بھنور میں لینے کے در پہ ہے۔ اور آپ نے جب بھی میں آپ کی رپورٹ سن رہا تھا، نہ اس سے مرد مستثنیٰ ہے، نہ عورتیں مستثنیٰ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ 7 اور 8 سال بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچے اس لت کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جیسے میڈیا سینٹرز اور اسی طرح جو پبلک ڈومین کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا ہے، یا ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی مساجد ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اخبارات ہیں، وہ اپنی خصوصی نشریات اور خصوصی پروگرام اس سلسلے کی اویئرنیس کے لیے کریں۔ گورنر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ قوم اور ملت کو مختلف مسائل درپیش ہیں، کچھ علمی کمی ہے، کچھ جہالت کی بہتات ہے، کچھ بیداری مہم کی کمی ہے، بعض لوگ بیکاری کے شکار ہیں، بعض لوگوں کو سماجی ناانصافی دامنگیر ہے، بعض لوگوں کو معاشرتی مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ لوگ
دین بیزار ہونے کی وجہ سے، ایمان کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی بے خبری کی وجہ سے، اور جو اہل دانش و بینش لوگ ہیں ان کی راہبری حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے غموں کا مداوا اس ڈرگس میں اور منشیات میں تلاش کرتے ہیں. تو نتیجتاً ہماری ملت دین کے محاذ پر بھی ٹھوکر کھا جاتی ہے، سماجیات اور معاشرت کے میدان میں بھی تباہی کی شکار ہے، اور اسی طرح سب سے بڑی بات ہے اقتصادیات کے میدان میں اور خاندانی جو تانے بونے ہماری شناخت ہوا کرتے تھے وہ سارے بکھر رہے ہیں. تو غرض اس ناسور کی وجہ سے ہمیں ہر طرح کا نقصان ہے، دینی نقصان ہے، سماجی نقصان ہے، اقتصادی نقصان ہے، آئلی نظام کا نقصان ہے، اور سب سے بڑی بات ہے قوم و ملت کو بہت زیادہ چیلنجز ہے اس کی سیفٹی کے حوالے سے، اس کی سلامتی کے حوالے سے. جب ڈرگس ہوں گے، جب منشیات ہوں گے، جب اس طرح کی آوارہ گردی ہوگی تو انسان کی جانیں محفوظ نہیں رہے گی، ان کا مال محفوظ نہیں رہے گا، ان کے کاروبار محفوظ نہیں رہیں گے، ہماری خواتین ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہے گی. اور حد تو یہ ہے کہ وہ انسان جو راہ پر اکیلا چلتا ہے اور عقل کے بنیاد پر وہ چیزوں کو پہچانتا ہے، خالق و مخلوق کی تمیز حاصل کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز حاصل کرتا ہے، اسے اس کا شعور بھی اسے تو ڈاکٹر لطیف صاحب ایک چیز ذرا اور بھی ایڈ آن کر دیجئے گا. سال 2009 کے اعداد و شمار ہم نے بتائے، لیکن ہر گزرتے برس کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نے ان اعداد و شمار کو کم ہوتے کہیں پر نہیں دیکھا. تو یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، ذمہ داران تھے، جن کو جو ڈیوٹیز دی گئی تھی، جو فریضہ انجام دینا تھا، کیا وہاں پر اصل میں ناکامی ہوئی یا بحیثیت سول سوسائٹی ہم ناکام ہوئے؟ کمی آپ کو اصل میں نظر کہاں آ رہی ہے؟ نتیجہ یہ کہ جو کل ہزاروں میں تعداد تھی، 2009 میں ہم 90,000 کے آس پاس تعداد بتا رہے ہیں، وہ آج 20 لاکھ کے آنکڑے کو لگ بھگ ٹچ کرنے جا رہی ہے، اس سے تجاوز کر چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماعی ناکامی ہے، چاہے اس میں تعلیمی ادارے ہوں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، یا اس سے پہلے والدین کا اپنی ذمہ داری سے آدھا برا ہونا. جی اسی طرح ہمارے قوم کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے کاروبار کو یہاں سے سمیٹ کر کے کہیں پر لگا دیا، جو نوجوانوں میں بیکاری کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی، تو نتیجتاً انہوں نے اس میں اپنا حل ڈھونڈا. تو یہ اجتماعی بے حسی کا نتیجہ ہے. اس میں ہم کسی کو ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. میں اس میں تعلیمی دانشگاہوں کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گا، میں والدین کی انسٹیٹیوٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گا، میں اجتماعی احساس ذمہ داری کے فقدان کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا. بہرحال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صاف گزر چکا ہے، یعنی فتنہ پھیل چکا ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے اس کیا نام ہے موت کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے. اب ہمیں لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں ہر ایک ادارے کو، ہر ایک ذمہ دار کو اپنی حیثیت کے مطابق بیدار ہونا پڑے گا اور اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. میں بحیثیت ایک دینی اسکالر اور ایک دینی تنظیم کے ذمہ دار کی حیثیت سے میں اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے اور اپنی جماعت کے اماموں اور خطیبوں کے لیے یہ تجویز رکھتا ہوں اور میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ ہمارے آنے والے کئی جمعہ اسی لت کی وضاحت اور معاشرے پر پڑنے والے اس کے اثرات بعد اور انسانی سماج کو اس کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اس سلسلے میں کانفرنسیں ہونی چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے، سمپوزیمز ہونے چاہیے، ورک شاپس ہونے چاہیے، لیبارٹریز میں سکولوں کے طلباء کو وہ چیزیں دکھانی چاہیے کہ ان منشیات کے نتیجے میں انسانی اقدار پر اور انسان کے جسم پر کون سے اثرات ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بتایا کہ خطبہ، عالم اور سب نے اب بات کرنی پڑے گی اس پر، اس کے بغیر کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں. لیکن کیا یہ انسانی درد سمجھنے کے لیے ان گھروں تک جانا ضروری نہیں ہے جو اس وقت سے دو چار ہوئے ہیں، جن کے چشم و چراغ گل ہو گئے ہیں؟ میرے پاس جو اعداد و شمار ہے، جو بچے مر رہے ہیں اوور ڈوزز کی وجہ سے، کہیں پر بھی ان کا ریکارڈ نہیں بن رہا ہے، نہ پولیس تھانے میں اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، نہ اسپتالوں کے اندر اس کا ریکارڈ بن رہا ہے. اس طریقے کا نظام
ابھی میرے پاس ہے. تو کیا یہ ضرورت نہیں ہے ایز اے سول سوسائٹی کے, ایز اے مذہبی پیشواؤں کے, کہ ہم ان گھروں تک جائیں, پہلے ان کے درد کو سنیں کہ آخر کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, تاکہ ہم اس کو پھر اچھے طریقے سے ایلابریٹ کر کے سب کے سامنے رکھ پائیں. کیونکہ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے, انتہائی خراب ترین حالات ہماری ریاست اسپیشلی وادی کشمیر کی ہے. جی گوہر صاحب, یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی. میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر محلے میں سماج سدھار کمیٹیاں ہیں, اسی طرح مسجد انتظامیہ ہے, اسی طرح مذہبی تنظیمیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان ایک تال میل پیدا کر کے ہمیں احصائیات, شماریات کرنا ہے, ہمیں جو ہے کہ وہ سروے کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کون بستیاں, کون گھر. میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ ہم نے کچھ علاقے اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے, کچھ بستیاں کی, ہم نے وہاں پر جا کر انسٹیٹیوٹس کھولے, ہم نے جا کر وہاں پر تعلیمی پروگرامز کیے. آج میں آپ کو ایک ایسی بستی کا بتاؤں گا کہ جو آج سے 20 سال پہلے 100% ڈرگس میں ملوث تھی, لیکن آج کا ہمارا کامیاب تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ شرح وہاں پر 35 ڈگری تک پہنچ چکی ہے, یعنی 65% لوگ وہاں پر اس دلدل سے نکل چکے ہیں. تو اسی طرح ہمیں علاقے میں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, بستیاں آئیڈینٹیفائی کریں, اور ان گھروں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جہاں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی شخص اصلاحات میں پڑا ہوا ہے. تو مجھے میرے خیال میں دینی تنظیموں کو اپنے اجتماعی کوششوں کے ذریعے سے جہاں وہ مختلف مسائل پر اپنے پروگرامز بناتے ہیں, وہ اس کی طرف ایک خصوصی توجہ دے, اور جس علاقے میں جس کمیونٹی یا جس مذہب یا جس سیکٹ کے ذریعے سے سماج سدھار کمیٹی یا مسجد انتظامیہ کمیٹی کام کرتی ہے, تو انہیں یہ کام تفویض کیا جانا چاہیے. ڈاکٹر لطیف صاحب بڑا امپورٹنٹ چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, مذہبی پیشوا بھی ہیں, آپ کو قرآن اور حدیث پر کافی زیادہ دسترست ہے, اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر. یہ بتائیے گا کہ اگر مجھے بہشتی صدر انتظامیہ کمیٹی, بہشتی ممبر کمیٹی یا بہشتی کسی مذہبی پیشوا کی یہ پتہ ہے کہ یہ علاقہ جی بہت زیادہ ڈرگس میں ہے, اور اس علاقے سے یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کاروبار میں لگے ہیں, میری خاموشی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کتنی گرفت میرے اوپر ہوگی, نمبر 1. اور نمبر 2, کل میں جا کر جب اس کے گھر میں چائے پیوں گا, اس کی شادی بیاہ کی تقریب میں نکاح خوانی کروں گا, اس سے چندہ بھی وصول کروں گا, کیا میں اسے وہ لیجٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ بھیا تو ٹھیک ہے, تو لگا رہے اپنی جگہ, ہم تیرے ساتھ ہیں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو ہم اس جرم میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں. گور بھائی, شریعت اسلامیہ نے یا ہماری اسلامی جو تاریخ ہے وہ بتا رہی ہے کہ کسی بھی سماج میں لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو اصلاحی مشن اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے چلتا ہے, برائی کو برائی کہتا ہے, غلط کو غلط کہتا ہے, اور لوگوں کو اسے باز رہنے کی اپنی زبان, اپنا ہاتھ اور اپنے ضمیر کو اس کے سلسلے میں استعمال کرتا ہے. دوسرا طبقہ ہے وہ جو اس میں کلی طور پر خود انوالو ہے. لیکن تیسرا طبقہ بیچ والا ہے جو ان کے ساتھ بھی بنائے رکھتا ہے, ان کے ساتھ بھی بنائے رکھتا ہے, لیکن جب کسی کو غلط راہ پر چلتا دیکھتا ہے بلکہ ان کے ساتھ معاشرت رکھتا ہے, برائی کو برائی نہیں کہتا ہے, منکر کو منکر سمجھ کر کے نکارتا نہیں ہے, ان کو اوائڈ کر رہا ہے, تو وہ برابر اپنے جرم میں ان کے ساتھ شریک ہے. جو لوگ اس جرم کا, اس منشیات کا, اس ڈرگس کا ارتکاب کرتے ہیں, جو لوگ ان کے اس عام کام پر یا تو خاموش ہیں یا اس سے راضی ہیں. آپ سورہ مائدہ کی آیت کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ایک طبقے پر لعنت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے برائی ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اس سے نہیں روکا. تو وہ لوگ بھی اس عذاب میں, جو گناہگاروں, جو مجرموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو سزا آئی, تو اس سزا میں وہ خاموش رہنے والے بھی شریک تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سمپوزیم ورکشاپس کے ذریعے سے اس طرح کے لوگوں کو خاموشی کا روزہ توڑنے کی اصلاح کی جانی چاہیے, اور انہیں کہنا چاہیے کہ آج اگر آپ کے پڑوسی کو, آج اگر اس کو آپ خاموش رہیں, آج اس کے گھر کو سیلاب نے اپنے اس میں لے لیا ہے, کل ڈاکٹر صاحب میرا تو یہی کہنا تھا نا کہ مذہبی پیشوا اگر یہ فیصلہ کرے نا کہ ہم نے جناب اس گھر میں نکاح خوانی کرنی نہیں ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہاں پر ڈرگ بکتا ہے, اس کا کسی بھی طریقے سے ڈرگ ایڈکشن بڑھانے میں کوئی کام ہے, کیا اگر ہم یہ فیصلہ آج کر لیں, کیا ایک سٹریم لائن میسج نیچے نہیں جائے گی ڈاؤن دا لائن, اور یہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن لمٹس بھی ہوگا, کوئی آپ پر سوال بھی نہیں کرے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اب سخت سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہ ہم چائے کافی پی کر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں, گراؤنڈ پر امپلیمنٹیشن کی باری آ گئی ہے.
मुझे मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर इस पर काम होगा और हमारे उलमा खासतौर पर निकाह खां इसकी तरफ तवज्जो देंगे, अपने ज़ाती मफादात से ऊपर उठ करके मिली मफादात को, इंसानियत के मफाद को मुकद्दम करेंगे। मैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी जमात बल्कि जो हमारे दूसरे भी सेक्ट हैं उनके उलमा से, उनके जो दानिश्वर तबका है उनसे राब्ता करके इंशाल्लाह राय आमा को हमवार करने की जो है कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और ये इंसानियत के तहत एक अजीम कारनामा होगा अगर हम इसके करने में कामयाब हो गए। एक और चीज डॉक्टर साहब जिसकी और आपकी मैंने ऐसी अपनी तरफ से मैं कहता हूँ, मैंने ऐसी दर्जनों महफिलें तरक की है, ऐसी मजलिस निकाह छोड़ी है मैंने जहां पर मैंने गैर शरई रस्में होते हुए देखी, फजूल रस्में अमलाते हुए देखी, लेकिन अगर उस चीज के साथ ड्रग्स और मनशियात के इर्तिकाब को भी जोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल में कौम मिलत पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। डॉक्टर साहब एक आखिरी चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे लिए, क्योंकि अब जो रिसर्च हमारे पास है वो दिल दहला रहा है। मेरे पास ड्रग रिएडिक्शन सेंटर से रिहेबिलिटेशन सेंटर जो भी आप कहें, जिस नाम से भी हम उनको याद करें, वो इतना एक्सपेंसिव है कि शायद जिस घर के अंदर कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा है उनका सब कुछ लुट चुका होता है। अब उस बच्चे को जब वो इस सेंटर तक लाते हैं और यहाँ पर जितना पैसा उनका लगता है शायद उसके बाद वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते, और यही वजह है कि वो बच्चा भी बाहर आकर फिर वो दीगर चीज़ों में चला जाता है। अब उन घरों तक पहुँचना क्या ये आपकी, मेरी, हम सब की मिली जिम्मेदारी तो नहीं है कि उनको माली मुआवनत खामोशी के साथ की जाए, बिना किसी शोर शराबे की जाए, ताकि उस बच्चे का इलाज कंटिन्यू कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इलाज अब नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके घरों में बचा ही कुछ नहीं है, वालिदैन के पास बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं इस सिलसिले में समझता हूँ कि जो हमारे हुकूमती इदारे खासतौर पर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इनको तरजीही बुनियादों पर इस तरह के वाक़यात में दखल अंदाजी करनी चाहिए और इस तरह के सेक्ट्स की मदद करनी चाहिए। दीनी जमातें और इनफरादी तौर पर हमारे ट्रेड यूनियन है या इस तरह के जो लोग हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक मेरा फील्ड में तजर्बा है, बहुत से लोग, बहुत से एनजीओज इस तरह की हकीर सी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसमें इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को उजागर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो ज़कात के मद है, ज़कात के मद में भी इस तरह का पैसा जो है लगाने की जरूरत है कि अगर हमारे कुछ ऐसे लोग या ऐसे तबकात गुर्बत के दलदल में फंसे हैं और वो वापस निकलने की राह तलाश करते हैं, तो उनकी मावनत की जाए, उनकी मदद की जाए, या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए अदविया दवाइयों का बंदोबस्त किया जाए और इनकी तरह के घरों की माली मदद की जाए। न सिर्फ ज़कात बल्कि आम सदकात के जरिए से भी इन लोगों की मदद की जा सकती है। डॉक्टर साहब एक चीज़, चूंकि आप सदर है जमीयत अहले हदीस के और आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर आपसे ये भी एक एश्योरेंस चाहेंगे, जिस तरीके से आप ट्रांसवर्ल्ड के नाम पर एक इदारा चला रहे हैं, ट्रांसवर्ल्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर, और काफ़ी फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे बिला मजहब मिल्लत वहाँ पर मिल रहा है, कि अगर वहाँ पर एक काउंसलिंग का सेंटर भी खोला जाता और इस तरीके से माहिर नफ्सियात को लाकर उन बच्चों की काउंसलिंग की जाती खामोशी के साथ, स्पेशली हमारी बेटियों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास बेटियों की काउंसलिंग की भी जगह नहीं है और ये दर्द हमारा बढ़ रहा है हर दिन के साथ। जी, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन मशवरा है। माजी में हमने एक दो कोशिशें की हैं, लेकिन बीच में जो थोड़ा सा खला पैदा हुआ तो हम समझते हैं कि हमें फिर उस तरफ वापस आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी जमात की तरफ से यकीन दहानी कराता हूँ कि जो हम ऐसे डॉक्टरों की खिदमत हासिल करेंगे जो माहिर नफ्सियात हैं और जो इस तरह के जवानों की या इस तरह की बेटियों की जो है काउंसलिंग करेंगे। हम अपने स्कूलों में ऐसे सिम्पोजियम करेंगे, सेमिनार्स करेंगे और हम इस तरह के तबकात को बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि अवेयरनेस हो जाए, बेदारी मुहिम छिड़ जाए और इस लत को छुड़ाने में हम कौम मिल्लत की अगर किसी भी सतह पर कोई भी खिदमत कर सके तो ये हमारे लिए एजाज की बात होगी। डॉक्टर साहब, कुरान और हदीस क्या सजा देगा उस आदमी को, उस मोहल्ले के प्रेसिडेंट को, उस खतीब और इमाम को जिसको ये पता है कि मेरे मोहल्ले के अंदर ये 4 लोग ऐसे हैं जो इस दलदल को बढ़ावा दे रहे हैं, ये शराब नोशी करवा रहे हैं, ये गलत काम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न वो नाम उनका ले रहे हैं न उनके खिलाफ सफारा हो रहे हैं।
میں آپ کو سب سے پہلے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن نے معروف کو کی طرف اجاگر نہیں کیا اور منکر کو دیکھ کر کے اس کا انکار نہیں کیا. تو شریعت اسلامیہ اس طرح کے مجرمین کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کرتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں جب کسی جرم کے لیے لعنت کا لفظ یا جہنم کی وعید کا لفظ یا شرعی حد کا لفظ یا اللہ کے غضب کا لفظ اگر کسی بھی جرم کے لیے استعمال ہو جائے تو اسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن پھر وہ اس پر اپنی زبان موند دیتے ہیں, خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور سماج کو بیدار کرنے کی مہم نہیں چھیڑتے, خواہ وہ خطیب ہو یا وہ عام لوگ ہوں, تو وہ تو قرآن کی اصطلاح میں لعنت کی وعید کے حقدار ٹھہرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی سزا ہے, یہ بہت بڑی سزا ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمیں کیا نام ہے, جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اے لوگوں اپنے آپ کا خیال رکھو تو تمہیں وہ شخص جب تم ہدایت یافتہ ہو تو کسی کا بگڑنا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اہل علم نے اور اہل تفسیر نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بگاڑ کے شکار کسی فرد کو دے کے خاموش رہیں. اذا اہتدیتم کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر دی, جب تم نے ہدایت کا کام کر دیا, جب تم نے رہبری رہنمائی اور برائی کو روکنے کا فریضہ آپ نے انجام دے لیا, تب آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن جب تم برائی کو برائی ہوتے ہوئے دیکھو گے اور تم اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے, اپنی زبان کو استعمال نہیں کرو گے اور ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرو گے, تو اللہ بچائے یہ بہت بڑی وعید اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ایسا شخص بن سکتا ہے. میں گزارش کروں گا اپنے اماموں سے, اپنے خطیبوں سے, اپنے اساتذہ سے اور قوم و ملت کے دانشوروں سے کہ وہ اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں بانٹ لیں اور اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کریں. جب ایسا ہوگا تو آپ یقین جانیے ہمیں اس دلدل سے اور اللہ کے عذاب سے نکلنے کی یہ بہترین صورت ہوگی, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, تمہارا رب اس بستی کو, اس علاقے کو ان کے گناہوں کی پاداش میں تب تک ہلاکت اور عذاب میں ڈالنے والا نہیں ہے جب تک نہ اس سماج میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں. اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو عذاب اور غضب الہی اور آسمانی اور زمینی آفتوں سے بچے رہیں گے. لیکن جب لوگ اصلاح کا کام بھی چھوڑ دیں گے تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو, زمین جو ہے سونامی کی کیفیت پیدا کرے یا خشک سالی اور قحط سالی کی وبا آ جائے یا کوئی ایسا مرض پھیل جائے جس کے نتیجے میں انسانیت تباہ ہو جائے, اس چیز سے ہمیں پھر کوئی نہیں روک سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لطیف الکنی صاحب, وقت نکال کر اس حساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. ضرورت ہم سب نے ہے, مذہبی جماعتیں اپنے طریقے سے ضرور سفارہ ہوں گی, مجھے یہ امید ہے, اور پولیٹیکل پارٹیاں گیئر اپ کب ہوں گی اس کا مجھے تھوڑا سا انتظار ہے. میں سننا چاہتا تھا ان کے منہ سے بھی کہ وہ آخر کیا کچھ کریں گے, آپ کو بتائیں گے ان کی صورتحال, ان سے بھی سوال پوچھیں گے اس معاملے پر, کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آج گفتگو نہیں کی, اگر آج سنجیدہ حکمت عملی آپ نے نہیں کی, تو کل یعنی مستقبل ہمارا انتہائی تاریخ ہوگا. اور پھر تاریخ لکھنے والے یہ لکھیں گے کہ سول سوسائٹی ہو, مذہبی پیشوا ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں, سب نے خاموشی اختیار کی اور نوجوان کو ڈوبنے دیا. فی الحال چھوٹا سا